السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ مشاہدین و مشاہدات، کتاب و سنت میں کچھ اعمال ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن کے مرتکبین پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ تا وقت میں نے تقریباً 65 اعمال ذکر کی ہے جس کے مرتکبین پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، اور تقریباً 84 اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں ایسے اکٹھا کیے گئے ہیں جن کے مرتکبین پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 66 نمبر سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کو یاد رکھنے اور آنے والی زندگی میں ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد ان کا صرف یہی ہے، ہم برائیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بے شعوری طور پر، نادانستہ طور پر ہم اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہ کان الناس یسألون عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ او مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اس خوف سے کہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب کسی بھی ناجائز کام کو نہیں جانتا ہے تو اس کا ارتکاب وہ کر گزرتا ہے، کر بیٹھتا ہے بے شعوری طور پر، نادانستہ طور پر۔ تو ان اعمال کے تذکرے کا صرف فائدہ یہی ہے کہ ہم اسے جانیں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں، ہم بچیں اور دوسروں کو ہم بچائیں۔ 66 نمبر، کسی جاندار کو، کسی حیوان کو ہدف بنا کر کے نشانہ لینا۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو تربیت دینی ہے بندوق چلانے کی، غلل چلانے کی، تیر اندازی کی۔ اب اس کے لیے ہم نے اور آپ نے ایک جاندار کو، خواہ بکری ہو، ہرن ہو، خرگوش ہو، کوئی پرندہ ہو، ہم نے اور آپ نے اسے سامنے رکھا ہے اور اسی پر ہم نشانہ لے رہے ہیں، سادھ رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، اور وہ جاندار ہمارے غلیل کے ذریعے، ہماری گولیوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے سے وہ تڑپ رہا ہے۔ تو یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ جن جانوروں کا کھانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے درست ہے، جن کا شکار بجا ہے، ان کا ہم شکار کریں، ذبح کریں اور کھائیں۔ جس دھرم میں بھی جس جانور کا کھانا جائز ہے، ہر دھرم میں یہ طریقہ رائج ہے، روا ہے، درست ہے۔ دین اسلام میں بھی جن جانوروں کا کھانا جائز ہے، ان کا اگر آپ شکار کرتے ہیں تو آپ ان کو ذبح کیجئے، کھائیے، اور ان کو آپ تکلیف نہ دیجئے۔ تو اس میں چونکہ ایک جاندار کو تکلیف دی جاتی ہے، اس وجہ سے اسلام نے یہ کام کرنے والوں پر لعنت کی ہے کہ کسی جانور کو ہدف بنایا جائے، پھر گلیل سے یا بندوق کی گولیوں سے یا تیر و کمان کے ذریعہ سے ان کا نشانہ لیا جائے۔ تو 66 نمبر، کسی جاندار کو، کسی حیوان کو ہدف بنا کر نشانہ لینے والے پر لعنت۔ مقصد کھیل تماشا ہو، مقصد اس کا کھانا و شکار کرنا نہ ہو،
सुनन नसई में ये मौजूद है। हदीस का नंबर है 4441। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। 67 नंबर, बिला ज़रूरत तस्वीर कशी करने वालों पर लानत। बिला ज़रूरत का मतलब यह है जिसको आजकल लोग तिजकारी यादगार की तस्वीर कहते हैं। पार्कों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, झरनों के पास जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, आम भीड़ भाड़ की जगहों पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और वहाँ तस्वीर कशी करते हैं। किस खातिर? ताकि बाद में हमें याद रहे कि यहाँ की हमने ज़ियारत की है और यहाँ का हमने सफ़र किया है। और जो ज़रूरत की तस्वीर है उसको उलमाए इस्लाम ने जायज़ करार दी है। मिसाल के तौर पर आपको बैंक में खाता खुलवाना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए फ़ोटो की ज़रूरत है। आपको उम्रा करना है, हज करना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है, फ़ाइल आपको सेट करनी है, वहाँ तस्वीर की ज़रूरत है। आपने कोई ज़मीन खरीदी है, दस्तावेज़ के लिए वहाँ फ़ोटो की ज़रूरत है। इसी तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है, इकामा है, लाइसेंस है, आप ड्राइवर हैं, आपको लाइसेंस चाहिए, वहाँ भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ फ़ोटो की ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वहाँ फ़ोटो खिंचाना और इस काम के लिए फ़ोटो खींचना ये सब दुरुस्त है। और यूँ ही बिला ज़रूरत तस्वीर कशी करना ये हराम है। ज़रा देखिए, बिला ज़रूरत तस्वीर कशी करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर है 5347। लिहाजा हम और आप इससे बचें। और आज के इस दौर की यह बहुत बड़ी बीमारी है और इससे बचना हम और आप बहुत मुश्किल तस्वुर करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे और आपके दिल में खौफ पैदा कर दे कि इस काम पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है तो इंसान उससे डरेगा और पीछे हटेगा। 68 नंबर, अल्लाह के नाम पर किए गए अहद पैमान को तोड़ने वाले पर लानत। कहीं भी हमने और आपने कोई वादा किया है, कहा अल्लाह गवाह है, अल्लाह के नाम पर हम और आप वादा करते हैं, अहद मीसाक के दस्तावेज तैयार होते हैं और उसके बाद हम उसको तोड़ दें और उसकी खिलाफ वर्जी करें। ये दीन इस्लाम है जो अहद पैमान को कमा हक़्क़हू अदा करने, उसे पूरा करने की दावत देता है और अहद पैमान के तोड़ने वाले की मज़म्मत करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसा करता है, अल्लाह के नाम पर किए गए अहद पैमान को तोड़ता है, तो उस पर लानत है। ये सूरह अर्राद आयत नंबर 25 के अंदर मौजूद है। 69 नंबर, सिला रहमी का ना करने वाला, नाता रिश्ता को तोड़ने वाला, उस पर भी अल्लाह ताला के तरफ से लानत है। सूरह अर्राद आयत नंबर 25 के अंदर मौजूद है। और इसमें आम तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर साबित हुआ है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रिश्तों को तोड़ें, उनको बढ़ाएं, उनको मजबूत करें। उसका तरीका जो भी हो, आना जाना हो, बातचीत करना हो, हदाया हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तहादु तहाब्बु, आपस में एक दूसरे को हदिया दो, हदिया का बदलाव आपस में करो, इससे मोहब्बत पैदा होती है आपस में। तो ये हरबा और ये तरीक़ाकार हमें और आपको अपनाना चाहिए। अज़ा अक़रबा के माबैन मोहब्बत की खातिर दावतों का बदलाव होना चाहिए। कभी आप दावत लीजिए, आपके अज़ा अक़रबा आपको दावत दें, आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। यह रिश्ते को बढ़ाने के लिए और रिश्ते को मजबूत करने के लिए, नातों को जोड़ने के लिए बहुत बेहतर रास्ते हैं। हम और आप इसे कभी ना भूलें, क्योंकि जो शख्स नातों को तोड़ता है, रिश्तों को काटता है, सिला रहमी नहीं करता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत है। हमें और आपको डरना चाहिए। 70 नंबर, ज़मीन में फसाद मचाने वालों पर लानत। ज़मीन में फसाद मचाने वालों के लिए एक बहुत बेहतर लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल किया जाता है, उसको दहशत गर्दी कहते हैं। लेकिन ये तासुब के ऐनक से दहशत गर्दी को ना पढ़ा जाए, इसे किसी दीन और धर्म से ना जोड़ा जाए। दहशत गर्दी की तालीम
دنیا میں موجود کسی بھی دھرم کے اندر نہیں ہے۔ کون دھرم سکھلاتا ہے کہ ایک نہتے کو، ایک مجبور کو، ایک بیمار کو، جو شخص ہاسپٹل میں زیر علاج ہے وہاں بم دھماکہ کیا جائے اور وہ تمام مریض مر جائیں، بیمار پرسی کے لیے گئے ہوئے لوگ، نیکی کے راستے میں گئے ہوئے لوگ وہ مر جائیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ مارکیٹ ہے، ہاسپٹل ہے، ایئرپورٹ ہے، بس اسٹاپ ہے، وہاں بم دھماکہ کرنا، آنے جانے والے لوگوں اور کرمچاریوں کو، وہاں کے کارندوں کو ہدف بنانا، جن کا کام صرف پبلک کی، عوام الناس کی خدمت ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدف بنانا اور ان کو مارنا اور انہیں تشویش میں ڈالنا، انہیں پریشان کرنا، ہراساں کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ یوں ہی املاک کو جلایا جائے، پراپرٹی کو تہس نہس کی جائے، پراپرٹی کو تہس نہس کریں، کھیتیوں کو نظر آتش کر دیں، باغات کو یوں ہی بلا ضرورت کٹوا دیں، یہ سارے کام دہشت گردی میں آتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسلام وہ دھرم ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، فساد فی الارض سے روکا ہے، اور اسلام واحد دھرم ہے دنیا کے اندر جس نے دہشت گردوں کو سب سے کڑی سزا دی ہے اور اس کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کسی بھی دہشت گرد کو کسی بھی دھرم سے نہ جوڑیں، کیونکہ اگر وہ اس دھرم کا ماننے والا ہوتا تو دہشت گردی نہیں کرتا۔ کوئی بھی دھرم دہشت گردی نہیں سکھلاتا ہے۔ کوئی بھی کرتا پاجامہ کے پوشاک میں، جبہ و دستار کے پوشاک میں غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو اسلام کی طرف منسوب کر دینا بالکل درست نہیں ہے، روا نہیں ہے، بجا نہیں ہے، نہ تو دنیاوی قانون کے روشنی میں اور نہ ہی دھارمک قانون اور دینی قوانین کے روشنی میں۔ لہذا جو شخص غلطی کرتا ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کی اپنی فکر ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک سے پہنچایا جائے، مسلم ہو نن مسلم ہو، جو بھی ہو، کسی بھی دھرم کا لیبل لگا ہوا ہے، اگر وہ دہشت گردی کا کام کرتا ہے تو اسے تہ تیگ کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسلام دھرم وہ دھرم ہے جو پورے طور پر دہشت گردی سے روکتا ہے، نہتوں کو مارنے سے روکتا ہے، املاک کو جلانے سے روکتا ہے، پراپرٹی کو تہس نہس کرنے سے روکتا ہے، کسی کی ماں اور بہن کی عزت کو تار تار کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اسلام دھرم ہے۔ لہذا اسلام دھرم وہ واحد دھرم ہے جس نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو دہشت گردی اور فساد زمین کے اندر مچاتے ہیں۔ تو 70 نمبر کے اندر میں نے ذکر کی ہے کہ زمین میں فساد مچانے والوں پر لعنت، یہ ہے آپ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 71 نمبر، ظالم پر اللہ کی لعنت، ظلم کی نوعیت جو بھی ہو، کسی کے حق تلفی ہو، کسی کی پراپرٹی کو دبا لینا ہو، کسی کو بیجا طور پر زد و کوب کرنا ہو، کسی کو مارنا ہو، کسی کو یوں ہی اس کے اوپر غلط الزامات لگا کر کے جیلوں کے سلاخوں میں اسے ٹھونس دینا ہو اور جیلوں کے کال کوٹری میں اسے بند کر دینا ہو، یوں ہی اسے مطلق الزام کے نام پر اسے مارا جائے اور الزام کو جرم میں بدل دیا جائے بغیر کسی پروف، بغیر کسی دلیل کے، اسلام دھرم اس کو بالکل روا نہیں سمجھتا اور نہ ہی روا قرار دیتا ہے۔ تو ظالم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یاد رہے کہ ظالم ہو، جادوگر ہو، یہ جو بھی ہتھ کنڈا اپنائے، ان کو کامیابی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ناحیے میں اور کسی بھی گوشے میں نہیں مل سکتی ہے، اور یہ فلاح و بہبود کو ظالم و جادوگر یہ کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی صراحت کتاب و سنت میں موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم پر لعنت ہے، ظالم پر لعنت ہے۔ اور اگر ظلم کی تشریح میں ہم جائیں گے تو ہر وہ کام وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو غیر محل میں رکھ دیا جائے، کسی کے حق کو دوسرے کو دے دیا جائے، یہ سب ظلم ہے۔ اس کی تشریح و تفسیر اور وضاحت جو بھی آپ کر جائیں۔ تو 71 نمبر، ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، سورہ غافر آیت نمبر 52 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے 72 نمبر، منافقوں پر لعنت۔ منافق کہتے ہیں جو دل کے اندر کفر، شرک اور بغض و حسد چھپائے ہو اور زبان سے اسلام کا نام لے، یہی دراصل تعریف ہے اور وضاحت ہے منافق کے نام کی، کہ جو شخص اسلام کو
زبان سے ظاہر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی رٹ لگائے لوگوں کے سامنے، پر دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو، اور واضح رہے کہ نفاق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلام مضبوط ہو۔ اسی وجہ سے آپ مکی زندگی میں جہاں اسلام کمزور تھا، اہل اسلام کمزور تھے، ان کے ماننے والے کم تھے، غریب غربا مساکین تھے، نہتے تھے، وہاں کفر سر چڑھ کر بولتا تھا اور وہاں نفاق کا وجود نہیں تھا۔ مدینہ میں جب اسلام ایک اسٹیٹ کے روپ میں جنم لیا، اس وقت وہاں جو لوگ اسلام کو سے نفرت کرتے تھے، اہل اسلام کو ناپسند کرتے تھے، جن کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا جائے اور اسلام کے اس پنپتے ہوئے پودے کو اس کے گہوارے ہی میں کچل دیا جائے، جن کی یہ سازش تھی، پر اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو سربلند کیا اور لاکھ کوشش لوگوں نے کی، پر اسلام آئے دن بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایسے لوگ در پردہ اسلام کے تئیں بغض و حسد دل میں چھپائے ہوئے تھے، کفر چھپائے ہوئے تھے، اور اسلام کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ انہی کو اصل منافق کہا گیا ہے۔ اور واضح رہے کہ سب سے سخت اور کڑی سزا جو اسلام نے سنائی ہے ان کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ منافقین ہیں، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، مسلمان کے ساتھ ہوں تو اللہ کا نام لیں اور برہمن کے ساتھ ہوں تو رام کا نام لیں۔ یہ کوئی دھرم نہیں پسند کرتا ہے، دھرم کوئی چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں، ہر کوئی اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے، ہر دھرم انسان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم پر عمل کر سکتے ہیں۔ دھرم ظلم، زیادتی و جبر اور استبداد کے ذریعے سے نہ کہیں پھیلایا گیا ہے، نہ ہی پھیلایا جانا چاہیے، نہ ہی کسی پر دھرم کو تھوپا جا سکتا ہے، کیونکہ دراصل اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر کنٹرول واحد اللہ رب العالمین کا ہے۔ کسی انسان کا دل پر، کسی دوسرے انسان کے دل پر کنٹرول نہیں ہے، کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے دل پر کنٹرول مطلق طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے مابین ہے، یقلبھا کیف یشاء، اسی کو اتھارٹی ہے کہ جیسے چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، تو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ تو دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، دل کے اندر کفر ہوتا ہے، لہذا اس پر کنٹرول کسی انسان کا نہیں ہوتا، اس پر کنٹرول صرف اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو منافقین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 72 نمبر تھا۔ 73 نمبر کفار پر لعنت، سورہ توبہ آیت نمبر 68 پر۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رکھ کر کے ہماری پرورش کی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں غذا 9 مہینے اللہ رب العالمین نے دی، پیدا ہوئے فوراً غذا ماں کی چھاتی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کی، اور بڑے ہو گئے، دانہ چگنے کے لائق ہو گئے، کھانا پانی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فراہم کیا۔ ہوائیں اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ پانی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ آگ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، سورج ہو، چاند ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انسانوں زمین میں جو چیزیں ہیں سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان اس خالق کو نہ پہچانے۔ اتنا احسان اگر ہم نے اور آپ نے کسی شخص پر کی ہو، اس کے باوجود وہ شخص ہماری اور آپ کی رعایت نہ کرے، عقل سے آپ فیصلہ کیجئے ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ایک نوکر ہم رکھتے ہیں جس کو چند ٹکے دیتے ہیں، اگر وہ ہمارا کام نہ کر کے دن میں جا کر کے دوسرے کا کام کرے، ہمارا اور آپ کا فیصلہ اس کے تئیں کیا ہوگا، ذرا خود فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کے اتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، پیاری آنکھیں دی، کان دیا، ناک دیا، قوت فکر دی، دل دیا، پھیپھڑا دیا، پورا بدن اتنے بہتر ساخت میں کھڑا کر دیا انسان کا، پھر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے۔ واقعی جو شخص اتنا احسان فراموش ہو اور اس قدر ناشکرا ہو،
اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کفار پر لعنت کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں۔ ہمیں اور آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ جس مولا نے ہمیں اور آپ کو پیدا کی ہے اور جس نے سوچنے کی طاقت دی ہے، جس نے چلنے کے لیے قدم دیا ہے اور جس نے سانس لینے کے لیے اعضا بنائے ہیں اور دنیا کی ساری نعمتیں جس نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نچھاور کر دی ہے، اپنی رحمت کے دروازے صبح شام جس نے کھول رکھا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت نہ کریں، پھر ہم پر اور آپ پر اگر لعنت نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے نمبر 73 تھا۔ 74 نمبر، ان کفار پر لعنت جو قلیب بدر میں پھینکے گئے، بدر کے اندر جو گڈھا بنایا گیا تھا، ان کے لیے جو اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو صحابہ کرام کو تہ تیک کرنے کے آئے تھے، جو اسلام کا نام دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، جو اہل مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے مکہ کی طرف سے بڑھے تھے، 1000 کی تعداد تھی، مسلمان 79 تھے، 313 تھے، صرف جن کے فوجیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کسی کے پاس کمان تھا تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، ایسی صورتحال تھی۔ اور ان 79 کے ساتھ 1000 کا غرور و گھمنڈ ٹوٹا، 70 کو قید کیا گیا اور 70 کو تہ تیک کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ظلم و ستم کی راہ اپنائی تھی، کبر و غرور و گھمنڈ کا راستہ اپنایا تھا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے سچے ست دین ست دھرم کی مخالفت کرنے کے لیے آئے تھے، اور جس نے پیدا کیا تھا اس کے دھرم کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 70 کو مسلمانوں کے ہاتھ کیفر کردار تک پہنچایا، تو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڈھا کھدوایا تھا، اسی کو قلیب بدر کہتے ہیں، اسی میں ان کو ڈالا گیا تھا، تو ان پر لعنت خصوصی طور پر یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5520، ان کفار پر لعنت جو قلیب بدر میں ڈالے گئے۔ 75 نمبر، فرعون اور ظلم و ستم کی راہ میں اس کے سرگرم اراکین پر لعنت، فرعون پر لعنت اور ظلم و ستم میں اس کا ہاتھ بٹانے والے، اس کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے، اس کے جتنے کارندے و کرمچاری تھے، ان پر لعنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور ظلم و ستم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کیوں؟ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو اجر کے مستحق ہوگے، اور اگر ظلم و ستم کے کام میں دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ گے تو جو ظالم یہ کام کر رہا ہے آپ اگر اس کی مدد کریں گے تو برابر کے شریک آپ ہوں گے۔ تو لعنت کی گئی فرعون پر اور اس کے سارے کارندوں پر جو اس کا ساتھ اس کے ظلم و ستم میں دے رہے تھے۔ آج بھی کوئی حکومت ہو، کوئی سنگٹھن ہو، کوئی جمعیت و جماعت ہو، کوئی گروپ ہو، اگر انسانوں کو نہتوں کو مارے پیٹے، ان کو بے گھر کرے، ان کی پراپرٹی کو ضبط کر لے، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کرے، ان کے سر سے دوپٹے کھینچے، ان کے دھرم پر عمل نہ کرنے دے، ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے سب برابر کے شریک ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دے گا، اور لعنت تو ان پر ہمیشہ برستی ہی رہے گی۔ تو 75 نمبر پر فرعون اور ظلم ستم میں اس کا ساتھ دینے والے سرگرم اراکین پر لعنت، سورہ القصص آیت نمبر 42 کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ 75 نمبر تک میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی ہم اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی بچیں۔ اگر ہمارے پہنچانے سے کوئی بچ جاتا ہے تو بچنے پر جو اس کو اجر ملے گا اللہ رب العالمین اس اجر میں ہمیں اور آپ کو بھی شریک رکھے گا، لہذا اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک بھی، اپنے بال بچوں تک پہنچائیں، اعزاء و اقربا تک پہنچائیں، دوست و احباب تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
دین کے راستے میں، دین کے تبلیغ کے راستے میں، دین کے پھیلانے کے راستے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔